बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आपने साद रिजवी साहब का इंटरव्यू शाजिया ज़ीशान के साथ देखा होगा कल रात 10 बजे और 92 चैनल के ऊपर था। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो भी तहरीक से मोहब्बत करता है, लगाव करता है, जिसका ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से है, तो उसने लाजमी साद रिजवी साहब का इंटरव्यू देखा होगा। क्योंकि दूसरे लीडरों की तरह नहीं है कि उनके कारकुन उनकी वही बातें बार 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 सुन के अक जाते हैं। बल्कि मुझे एक यूथिये ने बताया था कि मैंने उसके सामने इमरान रियाज का एक झूठ कई उसके सामने रखे थे, तो मैंने उसको कहा कि आप इस सहाफ़ी को सुनते हो? तो उसने मुझे जो जवाब दिया था तो मैं यकीन माने हैरान हो गया। वो कहता है कि हमने कभी भी इमरान रियाज को कम सुनते हैं, अगर हमारे पास टाइम ना हो सुनने का या वही बार बार बातें करने से हम सुनते नहीं हैं, हम उसकी वीडियो को प्ले करके रख देते हैं ताकि उसको फायदा पहुंचे। ये थे पीटीआई। लेकिन साद रिजवी साहब की ऐसी बात नहीं है कि कारकुन तो यानी कि इस इंतजार में रहते हैं कि खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर साद रिजवी साहब है। तो यकीनन आप लोगों ने नाज़रीन सुना होगा, साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिए शाजिया ज़ीशान के सवालों के। लेकिन इसमें दो सवाल ऐसे हैं जिसके ऊपर जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। एक तो शाजिया ज़ीशान ने जो सवाल किया साद रिजवी साहब के ऊपर ला इल्मी में, कुछ दिन पहले फेसबुक में मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि बेहतरीन शख्स वो है कि जब वो किसी शख्स के ऊपर तनकीद करता है तो उस शख्स के बारे में उसके पास मालूमात होना बहुत जरूरी है। अगर उसके बारे में वो जानते ही नहीं है तो फिर उसको कोई हक नहीं है कि उसके ऊपर तनकीद करने का। इसी तरह एक सवाल किया शाजिया ज़ीशान ने, उसका जवाब बहुत जबरदस्त दिया साद रिजवी साहब ने, वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। और तीसरा, साद रिजवी साहब के जवाब में शाजिया ज़ीशान ने जो गुमराह कुन क्रॉस क्वेश्चन किया, यानी कि दोबारा सवाल किया साद रिजवी साहब के ऊपर, जो पूरी पाकिस्तानी कौम को उसने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन इसमें सिर्फ गलती शाजिया ज़ीशान की नहीं है। अगर पाकिस्तान में जितने भी लिबरल हैं, जितने भी खत्म नबुव्वत के दुश्मन हैं, जितने भी नामूस रिसालत के दुश्मन हैं, जितने भी हैं, जब उनके ऊपर तलवार लटकती है, जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है उस तलवार से निकलने के लिए, तो वो वही जवाब देते हैं सबका मुंह बंद करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक लबैक वाले हैं, फिर उनका अमीर है, उसने ऐसा टकाक के जवाब दिया, ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि फिर शाजिया से ही रह गई। तो नाज़रीन, जो शाजिया क्रॉस क्वेश्चन किया उसकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन जो गुमराह कौन उसने पहला सवाल किया उसका मैं आपको जिक्र कर दूं कि एक तो उसने ये कहा है कि लबैक, आप लबैक को कहां देख रहे हैं? तो साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि भाई लबैक इस दफा सरप्राइज नहीं देगी, इस दफा परेशान नहीं करेगी, इस दफा हैरान भी कर देगी सबको। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि आपको किस किस्म की आजादी चाहिए सोशल मीडिया के हवाले से, खासकर उसने जो जिक्र किया। तो नाजरीन, पीटीआई का उसने जिक्र किया। पहले पीटीआई का तो साद रिजवी साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, यकीन माने कि लीडरों वाला उसने जवाब दिया। उसने कहा है कि बिल्कुल इस टाइम जो इलेक्शन हो रहे हैं वो हम इसको साफ शफाफ नहीं कह सकते, और जो इस टाइम पीटीआई के साथ हो रहा है, हालांकि वो मकाफात अमल हम कहते नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो अभी पीटीआई के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो। जो गुमराह कुन सवाल किया इसने शाजिया मरी ने, फिर अगर उसको किसी चीज का इल्म नहीं था तो जब साद रिजवी साहब कह रहे थे तो उसका हक बनता था कि वो खामोश हो जाती कि भाई हाँ ठीक है, मुझे इल्म नहीं है, आप तो जानते हैं, आप तो लबैक के अमीर हैं। तो उसने सवाल किया कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक लबैक की जो पाबंदी है, साद रिजवी साहब ने कहा, तो उसने कहा है कि नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, मेरा ये इंटरव्यू आपका चलेगा वगैरह वगैरह। आप कहते हो कि हमको यानी कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमको आज़ादी नहीं मिल रही है, तो किस किस्म की आज़ादी चाहिए? तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर हमको नहीं दिखाया जाता है। इसके बारे में शाजिया मरीने ने कहा है कि भाई हाँ, वाकया नहीं दिखाया जाता है। तो दूसरा, उसने साद रिजवी साहब ने कहा है कि हमारे लाखों की तादाद में अकाउंट, खासकर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वो बज़िद थी, वो कहती थी कि नहीं,
تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ چلا کے دیکھ لو فیس بک کے اوپر، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ تو یعنی کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کر رہی ہے، تحریک لبیک کے امیر کا انٹرویو کر رہی ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنا سوشل میڈیا کے اوپر ظلم تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک لبیک کے ایڈیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا۔ تو سعد رضوی صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں فواد چودھری نے ہمارے اوپر پابندی لگائی تھی، نہ ہم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگا سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی ویڈیو ڈال سکتے ہیں، نہ تحریک کا نام لکھ سکتے ہیں، نہ ہم بابا جی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے واضح کر دیا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں جی سوشل میڈیا تو کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ تحریک لبیک کے اوپر کتنی بڑی پابندی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ناظرین اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو رکھتا ہوں جس ویڈیو میں اس نے گمراہ کن اس نے یعنی کہ سوال کیا، سعد رضوی صاحب نے جواب دیا تو اس کے اوپر اس نے گمراہ کن کراس کوسچن کیا۔ میں چاہتا ہوں پہلے وہ سنو اور اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے بھولے بالوں کو وہ جو اس میں ایک گہرائی ہوتی ہے اس تک وہ پہنچتے بھی نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا، یہ پہلے سنو۔ صحیح، کیا آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کو کسی پارٹی کی طرف سے الائنس کرنے کی، اتحاد کرنے کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی گئی؟ اگر کی گئی کس پارٹی کی طرف سے کی گئی اور آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کرنا چاہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ ہم ہر اس سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں جو ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اس نظریے پر آ جائے تو جو تحریک لبیک پاکستان آگے لے کر چل رہی ہے۔ ساری پارٹیوں کا ختم نبوت پر ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، تو پارٹیاں تو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ اگر وہ ہوتی تو 342 میں صرف 2 مخالف نہ ہوتے، پوری پارٹی پوری اسمبلی نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور جب ماحول بدل گیا تو پھر سارے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے۔ نون لیگ کے دور میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہوئے، جمالی صاحب تھے اور ایک دن جی، تو نون لیگ کے ساتھ آپ کی کوئی صورت ہو جی سکتی نون ہے؟ لیگ کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی۔ جی ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شازیہ ذیشان نے سوال کیا سعد رضوی صاحب کے اوپر کہ بھئی آپ آنے والے الیکشن میں آپ کسی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اتحاد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ختم نبوت، ناموس رسالت اور اسلام کا جو ہمارا نظریہ ہے اس کے اوپر آ جائے۔ تو اس نے وہ جواب دیا جس کے لیے میں یہ اسپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ جواب صرف شازیہ ذیشان نے نہیں دیا ہے، پاکستان کا ہر لبرل، پاکستان کا ہر ختم نبوت کا دشمن، پاکستان کا ہر نام نہاد عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان کا ہر نام کا مسلمان یہی جواب دیتا ہے۔ عمران خان کے منہ سے سنو، کسی بھی سیاستدان کے منہ سے سنو، کسی بھی میڈیا اینکر، ٹوٹلی ون ٹو آل، ابھی تو نام تو شازیہ ذیشان کا آ گیا، ٹوٹلی سنو تو وہ کہتے ہیں کہ سب عاشق رسول ہیں، سب ختم نبوت کے اوپر اور ناموس رسالت کے اوپر سب کا نظریہ ایک ہی ہے۔ کل میں نے فیس بک کے اوپر یہی ایک سوال کیا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی دیکھو صرف آپ مسلمان نہیں ہیں، صرف آپ ختم نبوت جو ہے ناموس رسالت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارا بھی اس چیز کے اوپر ایمان ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، کیا آپ مانتے ہو کہ نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کیا عمران خان نے ساتھ نہیں دیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ساتھ نہیں دیا تو کوئی ایک احتجاج دکھاؤ، کوئی ایک آواز دکھاؤ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہو اس ختم نبوت کے قانون کے متعلق۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید خاقان عباسی کے انٹرویو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، چاہے عمران خان میں ہوا تو نون لیگ نے ساتھ دیا۔ تو ابھی یہی جواب جب اس نے آگے سوال کیا شازیہ ذیشان نے کہ بھائی دیکھو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جب سعد رضوی صاحب نے کہا نا کہ ہم ہر اس پارٹی، ہر اس شخص سے اتحاد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جو ختم نبوت ناموس رسالت کے اس کے اوپر، تو شازیہ بری نے کہا ہے کہ سب کا یہی نظریہ ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر سعد رضوی صاحب نے ٹکا کے جواب دیا، کھرا سچ کڑوا اور بڑے تحمل سے منہ توڑ جواب دیا سعد رضوی صاحب نے۔ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی تو 342 میں صرف 2 پارلیمنٹیرین کی غیرت جاگی تھی، اور عمران خان کے دور میں فرانسیسی سفیر نکالنے کے نہیں، بعد میں جب یعنی کہ ایک قدم پیچھے آئی تھی تحریک لبیک کہ چلو آپ ایسا کریں،
بابا جی کی وفات سے پہلے کہ بابا جی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ چلو آپ قرارداد جمع کرا دیں، کہ ہم کو مخالفین کا بھی معلوم پڑ گیا جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں جی ختم نبوت تو نون لیگ نے کیا تھا، آسیہ کو تو عمران خان نے چھوڑا تھا، ممتاز قادری کو پھانسی تو عمران خان نے نواز شریف نے لگائی تھی. تو اس ٹائم پوری پارلیمنٹ میں کسی نے بھی اس کے اوپر ووٹ نہیں دیا کہ صرف مذمتی قرارداد جمع کرا دیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ سب کا ختم نبوت ناموس رسالت اور اس کے لیے؟ تو میں آج اعلانیہ کہتا ہوں، فیس بک کے اوپر تو میری زبان ہی چینج ہوتی ہے، میں تو الگ طریقے سے بولتا ہوں، الگ طریقے سے لکھتا ہوں کہ ہم بڑے فخر سے اور بڑے یقین سے بڑے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ خاص کر نون لیگ اور پی ٹی آئی، ویسے تو ٹوٹلی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ یعنی کہ فضرمان کی جماعت ہے، ہاں تھوڑا بہت میں ان کو یعنی کہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے شاید ان کے لیے میری تھوڑی نرمی ہو، لیکن ختم نبوت ناموس رسالت کے جو بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گئے تو اس ٹائم کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، سب خاموش تھے. اگر آپ طاہر اشرفی کے اپنے بیانات سن لو جو عمران خان کے ساتھ تھا، اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ جب ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا تو ہم سب مصلحت کا شکار تھے، اگر کوئی اٹھا تو وہ ویل چیئر والا بابا اٹھا جنہیں سینے کے اوپر گولیاں کھا کے اس نے چوکیداری کی اور اس نے یعنی کہ رکوایا اس چیز کو. تو ناظرین یہ جو الفاظ ہیں یہ ہر لبرل، ہر ختم نبوت کا دشمن، ہر پاکستان کا مناسب شک اور ہر پاکستان کا صرف نام کا مسلم آدمی وہ یہی جواب دیتا ہے کہ بھئی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. بھئی اگر آپ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں تو جب قانون چینج ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی ماں مر گئی تھی، آپ کہاں تھے؟ اگر آپ ناموس رسالت کا درد آپ کے اندر ہے تو جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ جب فرانسیسی سفیر کے وقت تحریک لبیک کے اوپر گولی چلائی جا رہی تھی تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو ناظرین یہ صرف نام نہاد جو مسلم ہیں، یا میں تھوڑا اس کو ایک نرم یہ کروں کہ کچھ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں اتنا معلومات بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت کی حیثیت کا بھی معلوم نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو عاشق رسول ہے، ہر کلمہ گو ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو ناظرین الحمدللہ سعد رضوی صاحب نے بہت زبردست جواب دیے. کوئی ایسا سوال شازیہ ذیشان کی طرف سے نہیں تھا کہ جو ہم سمجھیں کہ سعد رضوی صاحب بات کو گول مول کر گئے یا جواب نہیں دے سکے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.